اور ساتھ ساتھ ہم نے کنونشنل اور ان کنونشنل دونوں سسٹم کو یہاں رائج کیا ہوا ہے. ہمارا یہ نظام یہ خود کار نظام ہے, یہ کسی انٹرنیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اس کے بارے میں ابھی آپ کو چھوٹی سی بریفنگ صرف اس معاملے میں دینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو آپ کے سامنے یہ میڈیا وال سامنے نظر آ رہی ہے, یہ بھی پہلی دفعہ اس دفعہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. آپ لوگ جو بہت سارے پچھلے جنرل الیکشن کور کرتے ہیں وہ اس چیز کو وٹنس کریں گے کہ اس میڈیا وال پہ 5 اسمبلیز کی جنرل سیٹس کی آپ کو پوری کی پوری پکچر شو ہو رہی ہے. ہر کانسٹیٹوئنسی کا باکس نظر آ رہا ہے. وائٹ کا مطلب ہم یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے رزلٹ اویٹڈ ہے. یہ کل کی بات کرو جب کل رات کو ہم سب یہاں جمع ہوں گے اور جب رزلٹ آنا شروع ہوگا تو یہ جو ہماری میڈیا وال ہے یہ تمام 5 کی 5 اسمبلیز کا ڈسپلے اس پہ آپ کو دکھایا جائے گا. گرین یہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ اس کانسٹیٹوئنسی کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا. ریڈ یہ شو کر رہا ہے کہ وہاں پر ڈیو ٹو ڈیتھ, فوتگی کی وجہ سے الیکشن پوسٹ پون ہو گئے ہیں. یہ 4 ہیں, 1 این اے کے اور 3 پروونشل کے. تو وہ ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہیں. بتانا ہم آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس الیکشن سٹی میں لائیو ریزلٹس ریسیو ہوں گے. اس کے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں, ای میل ہے, فیکس ہے, ٹیلی فون پہ ہم بات کرتے ہیں ریٹرننگ آفیسر سے, اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. یہ سارا پبلک کر چکے ہیں, ہم پبلش بھی ہو چکا ہے. تمام ریٹرننگ آفیسرس کو ڈائریکشن اور انسٹرکشن بھی چلے گئی ہیں. قانون کے تحت ریٹرننگ آفیسر جب اپنی کانسٹیٹوئنسی کا رزلٹ اناؤنس کرتا ہے تو وہ رزلٹ اپنے صوبائی الیکشن کمشنر کو بھی ارسال کرتا ہے آفس اپنے رسپیکٹو, اور ای سی پی سیکریٹریٹ اسلام آباد کو بھی ارسال کرتا ہے. تو یہ وہ الیکشن سٹی ہے جدھر آپ بیٹھے ہیں, اور یہاں پر آپ کو وال پہ رزلٹ ایٹ اے گلانس نظر آئے گا, پارٹی پوزیشن نظر آئے گی, گراف نظر آئے گا, اور آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ کتنے رزلٹ آ گئے اور کتنے نہیں آئے. اور ہمارا یہ نظام ای ایم ایس سے بھی منسلک ہے, الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے, جس کے تحت جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر لائیو ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں وہ ڈیٹا انٹری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے کیمپ آفس میں وہ کرا رہے ہوں گے. اور اس دفعہ ایک اور نئی چیز جدت جو آئی ہے وہ یہ کہ تمام ریٹرننگ آفیسر نے اپنے آفس کے اندر بھی اسی طرح کی میڈیا وال لگائی ہوئی ہے یا ملٹی میڈیا لگایا ہوا ہے. وہاں پر لائیو ڈیٹا انٹری تمام ہمارے میڈیا کے بھائی حضرات, اسٹیک ہولڈرز, کینڈیڈیٹس اور ان کے ایجنٹس بھی بیٹھے ہوں گے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ڈی سیگریگیٹ کر دیا ہے, ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. تمام آر او اپنے اپنے آفس میں ملٹی میڈیا پہ ڈیٹا انٹری دکھائیں گے جو ان کے سامنے وال پہ ہو رہی ہوگی. اور جب وہ ڈیٹا انٹری کمپلیٹ ہو جائے گی, فارم 45 جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انٹری پھر فارم 47 جنریٹ ہوگا جسے پروویژنل رزلٹ کہتے ہیں. وہ رزلٹ اکارڈنگ ٹو قانون سیکشن 90 کے تحت ہمیں یہاں ارسال ہو جائے گا. اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کی تینوں موڈز ہیں, ای میل ہے, واٹس ایپ ہے اور فیکس ہے. فیکس آپ کو سن کے تھوڑا سا حیرت ہوگی کہ تھوڑا ٹریڈیشنل اور کنونشنلی اولڈ سسٹم ہے, لو ٹیکنالوجی ہے, مگر ہم نے اس کا بیک اپ سسٹم رکھا ہے. ہمارا تمام سسٹم کے بیک اپ بھی ہوتا ہے کہ ان کیس کوئی بھی ایسی چیز الیکٹرانکلی ہمارے سامنے آئے تو ہمارے پاس 2-3 قسم کے بیک اپس ہیں. تو آپ کو یہاں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں, ہم نے باہر اپنے لان میں اسپیشل کینوپی لگا کے اسپیشل ارینجمنٹ کیا ہمارے جتنے بھی میڈیا کے آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بھی ہم نے اسپیشل انتظام کیا ہے تاکہ جو یہاں پر رش پڑتا ہے اس کے رش کو بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں. اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے اسپیشل وہاں بٹھانے کا وہاں پر نظام ہے, وہاں پر ادھر بھی یہی رزلٹ لائیو آ رہا ہوگا تو آپ آسانی سے وہ ریزلٹس کو دیکھ بھی سکیں گے, وٹنس بھی کریں گے, پارٹی ٹرینڈ بھی دیکھیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ جو لائیو ریزلٹ لوگ وٹنس کرتے ہیں جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل آبزرورز بھی آتے ہیں, وہ بھی یہ سسٹم پہ اس وال پہ دیکھیں گے. جو باہر وال لگی ہوئی وہاں پر بھی آپ کو یہ ہوگا. اور آنریبل کمیشن کی ڈائریکشن پہ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ اسپیشل ارینجمنٹس کیا ہے تاکہ ہمارے جو بیٹ آپ کے رپورٹرز بھائی ہیں, ہم لوگ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, ہم آپ کو سینسٹائز کرتے ہیں کہ یہ الیکشن سٹی کس کام کے لیے ہے جب تک کہ تمام ریزلٹس یہاں پر سے اناؤنس نہیں ہو جاتی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اخبارات میں, میڈیا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد صاحب علی, پروجیکٹ ڈائریکٹر, اور تمام بیٹ رپورٹر سے اور تمام رپورٹر سے میرے خیال میں اب تو کافی زیادہ ہماری لیک ہو گئی ہے, تو یو آل نو بھی. بہت شکریہ یہاں پر آنے کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اپنے ناظرین کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے بیسیکلی اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جو پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن پہ موبائل کی صورت میں استعمال کریں گے. جب 5 بجے کے بعد پولنگ ختم ہو جائے گی اور رزلٹ جو ہے وہ فارم 45 پہ بن جائے گا, جس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹ سائن کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو فارم 45 ہے وہ باہر جسمہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کی تصویر لے لی جائے گی.
اور وہ تصویر جو ہے موبائل ایپ کے تھرو ریٹرننگ آفیسر کو بھجوا دیتے ہیں۔ دوسرا EMS کا جو پورشن ہے وہ رزلٹ کمپائلیشن ہے جو RO آفس میں ہوگا۔ RO آفس میں جو رزلٹ کمپائلیشن ہوگی اس کے لیے ہم نے پورا سسٹم جو ہے تمام ROs کو دیا ہے، جس میں نیشنل اسمبلی والے ریٹرننگ آفیسر کو 4 لیپ ٹاپس اور پروونشل اسمبلی والوں کو 3 لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو EMS آپریٹرز جو تقریباً 3600 کی تعداد ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ کی ہے، تاکہ ان کو رزلٹ مرتب کرنے میں وہ مدد فراہم کر سکیں۔ ان تمام 3600 آپریٹرز کی ہم نے بہت اچھے سے ٹریننگ کی ہے، اور نہ صرف ان کی بلکہ ریٹرننگ آفیسرز کی بھی ٹریننگ کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیکل انجینئر ہم نے اپنا تمام 800 پہلے 59 اور اب کیونکہ 4 حلقوں میں نہیں ہو رہا تو 855 لوکیشنز پہ ہمارا ایک ٹیکنیکل انجینئر بھی موجود ہے جو کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل پرابلم جو ریٹرننگ آفیسر کو ہوگی اس کو وہ ریزالو کرے گا انشاءاللہ۔ ایسا یہ بتائیں ٹھیک، اب لاسٹ بات یہ ہوگی اس میں کہ کنیکٹیوٹی ہم نے تمام 855 ریٹرننگ آفیسرز کو DSL کی صورت میں دی ہے، اور تقریباً 60 کے قریب ایسے ریٹرننگ آفیسرز بھی ہیں جہاں پر کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تھوڑا ویک تھا، تو وہاں پہ ہم نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن یعنی کہ سیٹلائٹ ٹرمینلز ہم نے ان کو لگا کے دی۔ ابھی کی اگر میں بات کروں تو ہمارے 855 سارے کے سارے ریٹرننگ آفیسر اس وقت کنیکٹڈ ہیں اور ہمارے ساتھ الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بھی اگر کسی بھی وجہ سے ان کی کنیکٹیوٹی ڈسٹربٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم نے آف لائن ماڈیول بھی ان کو دیا ہوا ہے، جس کے تحت تمام فارم 45 جو ان کو چاہے الیکٹرانکلی ریسیو ہوئے ہیں یا فزیکلی ریسیو ہوئے ہیں اس کو وہ اس میں ڈیٹا انٹری کریں گے اپنے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی مدد سے، اور اس کے بعد وہ رزلٹ مرتب کر سکیں گے کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی بھی صورت۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے، اور آپ نے سوال پوچھا پارٹلی اس کا بھی جواب ہے، یہ سسٹم نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کی موک ایکسرسائزز کی ہے، باقاعدہ اس سسٹم کے اوپر فل لوڈ ڈالا ہے، اور DGIT اس پر مختصر سے آپ کو بریف کریں گے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں۔ ایک چیز ہم آپ کو بالکل اطمینان سے بتا دیتے ہیں، کائنڈلی اس کو آپ اپنے اس ایسنس میں لیے گا کہ جیسے الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز کراتے ہیں، موبائل اور ٹاور نہیں کراتے۔ وہ ایک ٹول ہے، وہ ایک فیسلٹی ہے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے سپیڈ لاتی ہے اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لاتی ہے۔ جو رزلٹ پہ تصویر کھینچی ہے ہم نے وہ اس میں سیکیور ہے کہ نہیں۔ ایک آپ سارے لوگ یہ سن کے حیران بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، اس سسٹم میں ایک نئی چیز یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر سیکشن 13(2) کے تحت فوٹوگراف لے گا اپنے موبائل کے تھرو، اور یہ قانوناً لازمی ہے اس پہ تو جو تصویر ہے، مگر ٹرانسمیشن کے وقت جیسے ابھی اپنا ساتھ صاحب نے بتایا کہ ٹرانسمیشن کے وقت اگر وہاں پر سگنل نہیں آ رہے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ فوٹوگراف موبائل کے اندر لاک ہو گئی ہے، اس پہ ٹائم بھی اسٹیمپ ہو گیا اور لوکیشن بھی اسٹیمپ ہو گئی ہے۔ اور اس لا کو بناتے ہوئے ہم پارلیمانی کمیٹی میں تھے، جو ان کی لاجک اور ریشنل یہ تھا، سپیڈ نہیں تھا، سپیڈ سیکنڈری تھا۔ لاجک یہ تھی کہ جب پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے پاس آتا ہے، ان بٹوین رزلٹ چینج ہوتے ہیں، کیونکہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے وہ پکچر لاک ہو گئی ہے سسٹم کے اندر، اور ریٹرننگ افسر نے اس سے پوچھنا ہے ہر پریزائڈنگ افسر سے آپ اپنی فوٹوگراف دکھائیں، بے شک ٹرانسمٹ نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن ہو یا نہ ہو، سسٹم کی اس کی سکسیس اور فیلئر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ جو سسٹم میں تصویر لاک ہوئی ہے وہ راستے میں چینج نہ ہو۔ اور فورینسک ورک، اچھا اس تصویر کے اوپر 2 چیزیں نمایاں ہوں گی، ٹائم سٹیمپ، کس ٹائم تصویر کھینچی گئی ہے وہ اس تصویر کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے کئی دفعہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، پچھلے 40 بائی الیکشن میں بھی ہم نے یہ ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی۔ اور دوسرا لوکیشن سٹیمپ، کہ پولنگ اسٹیشن کے گرد و نواح مطلب ادھر یا واپس اپنے آفس آتے ہوئے ریٹرننگ افسر کے ان بٹوین راستے میں آیا تو یہ ریٹرننگ افسر تسلی کر کے ڈبل چیک کے ساتھ چیک کرے گا۔ تو پلیز میں آپ سے، آپ کی توسط سے پوری قوم کو ہی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ سسٹم آن لائن ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آف لائن بھی چلے گا، مگر یہ جو موبائل میں تصویر لی گئی ہے جو بعد میں لاک کر رہی ہے، یہ سسٹم کی اس ایفیکیسی کو، آڈیٹیبلٹی کو اور ٹرانسپیرنسی کو انفورس کرتی ہے۔ ہم نے جو 5 موک ایکسرسائزز کی ہیں اس میں جتنی بھی ہمیں خامیاں ملی، جتنی بھی ایررز ہمارے ہیں، ان سب کو ہم نے ریموو کر دیا، اور الحمدللہ جو آخری ہم نے موک ایکسرسائز کی اس میں ہمیں کوئی ایسا خاص جو ہے وہ دوبارہ ایرر نہیں ملی۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، موک ایکسرسائزز اسی لیے کی جاتی ہیں کہ جو چھوٹی موٹی خامیاں ہوں ان کو دور کریں۔
तो हमने तो अपनी इस्तात के मुताबिक वो तमाम खामियाँ जो हैं वो दूर कर ली। बाकी हम अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह कि वो हमें हमारी सर आपकी तवज्जो चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए, ये जो सिस्टम डिस्प्ले होगा देखिए पिछली दफ़ा भी RMS फॉर्म 47 तक था, वो जिसकी आप बात करें वो पुराना निज़ाम था RTS जो ख़त्म कर दिया, कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये फॉर्म 47 है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट जो ऑफिशियली प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करता है रिटर्निंग ऑफिसर, जो हमें वसूल होगा, ये वो उसकी पूरी डिटेल है। उसके अंदर फॉर्म 47 में पूरी टैबुलेशन आ रही है कौन जीता, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, साइंड है, स्टैम्प है, आपको पता है। और ये PDF फाइल में आपको अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने मोबाइल्स पे इधर बैठ के इस स्क्रीन पे पूरे दुनिया से अवेलेबल है। और इसकी पैरेलल साइट भी हमने बनाई हुई है, जिसका कल इजरा करेंगे, हम आपको बता भी देंगे। हमारे पास ऑल्टरनेट वेबसाइट भी है जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ चल रही है। आप सर ये बता दें कि आपने यकीनन 2024 के इंतखाबात के लिए एक महफूज तरीन टेक्नोलॉजी का प्रेस ब्रीफिंग है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अपना सिस्टम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इतना भी कवर कर लीजिएगा इसमें, आप उस पर आ जाए। इसमें एक बात की मैं वजाहत कर दूँ कि सबके लिए अहम है, क्योंकि कल का दिन जो है पूरी कौम की इस पर नज़रें हैं और पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस पर। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बुनियादी जो फ़र्क है फॉर्म 45 में, फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है, और फॉर्म 47 वो फॉर्म है जो रिटर्निंग अफसर जिस पे नतीजा मुरतब करता है, टेबुलेशन करता है। तो एक रिटर्निंग अफसर एक हल्के का होता है, उसके अंडर जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर हैं, तो इन भाई जो बात मैं क्लियर कर दूँ, कमीशन ने अभी कुछ टाइम पहले एक मतलब फिर स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इशू की हैं तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को, तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और तमाम सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, कि वो जब फॉर्म रिजल्ट तैयार हो जाए फॉर्म 45 पर, तो फॉर्म 45 को कमीशन की हिदायत ये हैं कि उसको तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान नंबर 1 मुकम्मल एहतियात से उसको बनाएं ताकि किसी गलती का एहतमाल ना हो। नंबर 2 हिदायत कमीशन ने ये ताज़ा दी हैं तमाम को कि उस पे साइन सिग्नेचर वही करे जो उसके अपने सिग्नेचर शनाख्ती कार्ड पर हो, ठीक है। नंबर 3 ये है कि वहाँ पे मीडिया होता है, प्रिजाइडिंग मुबस्सरीन होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया होता है, और सबसे अहम ये कि पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट्स और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं। तो हिदायत ये दी गई है कि हर प्रिजाइडिंग अफसर जिम्मेदार होगा कि फिर उसको जब रिजल्ट बन गया तो मुख्तस जगह पे इलेक्शन उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट या उसके जो पोलिंग एजेंट से साइन लेगा, और अगर किसी सूरत में वो साइन से इनकारी है तो उसकी मुख्तसर वजह तहरीर करेगा ताकि पता चल जाए कि फ़लाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि जो हार रहे होते हैं वो फिर चले जाते हैं, तो अपने ज़ाहिर अफसर को बाउंड बनाया गया कि उसमें वो मुख्तस जगह पे वो लिखे कि फ़लाँ उम्मीदवार का कैंडिडेट था, पोलिंग एजेंट था या इलेक्शन एजेंट था, तो वो यहाँ से इनकारी और वो चला गया है। और इसके अलावा फिर ये भी है कि फॉर्म 45 को जिस तरह भी बताया भी गया है कि फॉर्म 45 को उसको तो आना है फिजिकली, वो किसी मोबाइल कनेक्टिविटी का जब उसने सबको दे दिया है और बाहर भी चस्पा कर दिया है, तमाम कैंडिडेट्स को भी दे या एजेंट्स को भी दे, मुबस्सरीन को भी दे, मीडिया को भी दे, और बाहर भी चस्पा करे। उसके बाद जब उसका काम बन जाता है, जिस तरह खिज़र साहब ने कहा कि तस्वीर ले ली है, अब उसने इमीडिएटली मूव करना है रिटर्निंग ऑफिसर को, क्योंकि कानून के मुताबिक सिस्टम जो इस तरह इन्होंने बताया, सिस्टम का काम तो ये आसानी पैदा करना, बाकी तो हर रिटर्निंग अफसर के पास इस 450-500 जितनी पोलिंग स्टेशन उसके अंदर है, तो अब रिटर्निंग अफसर ने फिजिकली आना है और उसने यूज बैलेट पेपर, अनयूज बैलेट पेपर, सेंसिटिव मटेरियल देना है, तो उसमें ये जो फॉर्म 45 है ये भी ला के देना है। तो इन तमाम की मतलब अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो जो अभी मैंने बताए हैं अहकामात प्रिजाइडिंग अफसर के लिए फॉर्म 45 के हवाले से, तो उसी प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कमीशन तादीबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि फॉर्म 45 पे इशू उठते हैं तो ये बड़ी क्लियर कट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, तमाम स्टेप जो मैंने अभी बताए हैं। तो उसके बाद ना किसी को ये इशू पर रहेगा और ना कानून पे आगे जो केसेस होते हैं फिर वो नहीं रहेगा कि अच्छा सर, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया। कि अभी आपने कहा